میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز ود عالیہ شاہ. ویلکم ٹو مائی شو. دنیا میں اس وقت ایک بہت ہی اہم ایونٹ ہو رہا ہے، G7 سمٹ. اور وہاں پر دنیا کے ٹاپ کنٹریز کے ٹاپ ہیڈز موجود ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ G7 کے جو ممبرز ہیں وہ موجود ہیں، بلکہ آسٹریلین پرائم منسٹر کو بھی ایز اے گیسٹ بلایا گیا ہے، اور وہ وہاں پر ایک دن تاخیر سے پہنچے، لیکن اب وہ بھی اس میں شامل ہیں. پی ایم انڈیا نریندر مودی جی نے بھی ایک خطاب کیا، ورچوئل انہوں نے ایڈریس کیا وہاں پر، اور انہوں نے بھی خاص طور پر ہیلتھ کے حوالے سے اور کووڈ کے حوالے سے ایک پلان پچ کیا. اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینئر براڈ کاسٹر، سینئر جرنلسٹ مسٹر فیض رحمان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو مسٹر فیض رحمان. بہت بہت شکریہ علی، اپریشیٹ اٹ، تھینک یو، گڈ ٹو بی ود یو. فیض رحمان وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک طویل عرصے تک جڑے رہے اور بہت لکھتے رہے، کام کرتے رہے. فیض رحمان صاحب، اس وقت آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں موجود ہیں، واشنگٹن میں. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر G7 سمٹ کی اہمیت اس لیے بھی اس مرتبہ بڑھ رہی ہے کہ جو بائیڈن ابھی آئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ G7 میں اب وہ پہنچے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں بلڈ بیک بیٹر فیوچر، کیا ہے، بلڈ بیک بیٹر فار دی ورلڈ. یہ ایک انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہے جس کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، تو اس کی بہت اہمیت بتائی جا رہی ہے. آپ مجھے اس سے آغاز کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ جو G7 سمٹ ہے اس کی کیا سگنیفیکینس دیکھ رہے ہیں اس وقت. بہت بہت شکریہ علیہ. فرسٹ آف آل اگین ایز آئی سیڈ اٹس always good to be on this show. You're doing a great job. اچھا دیکھیے، G7 بیسکلی اس سے پہلے، پینڈیمک سے پہلے ظاہر ہے ایک جو ورلڈ آرڈر ایک ویسٹ نے، خصوصاً جو مغربی ممالک نے کریٹ کیا ہے اوور دی ایئرس، اوور دی مینی ڈیکیڈس، ان سم کیسز سینچریز، اس کو ایک سسٹین کرنا، اس آرڈر کو، اس ورلڈ آرڈر کو، اور جو بھی اس میں تبدیلیاں ہیں آج کل کے حالات کے لحاظ سے، یا اس وقت جب یہ کانفرنسز ہو رہی ہوں، سمٹس ہو رہی ہوں، وہ ان تبدیلیوں کو کیسے فائن ٹیون کیا جائے، کیسے ایوالو کی جائے چیزیں. لیکن ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرپز یہی ہوتا ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ان جو 7 لارجسٹ اکانومیز نے دنیا کی، اور سم آف دی لارجسٹ اکانومیز انہوں نے جو کریٹ کیا اس کو برقرار رکھا جا سکے اور اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے. یہ سب سے بڑا ان کا ظاہر مقصد ہوتا ہے. اچھا، اس سے ذرا تھوڑا سا اوپر آپ چلے جائیے تو پھر وہ G20 آ جاتا ہے، جس میں 20 بڑی اکانومیز آتی ہیں، جس میں اور بھی کچھ لوگوں کو شامل کر کے اگین مقصد یہی ہے ان تمام سمٹس کا، ان تمام پلیٹ فارمز کا، ان اداروں کا، کہ جو دنیا کی طاقتور ترین قوموں نے ایک نظام وضع کیا ہے، جو ایک ورلڈ آرڈر وضع کیا ہے اس دنیا کو چلانے کا، جس میں فائنینشیل سسٹم سے لے کے ہیلتھ سسٹم، ٹیکنالوجی، امپورٹس ایکسپورٹس، ورلڈ ٹریڈ سینٹر، جو ورلڈ ٹریڈ جو سسٹم ہے، ان تمام کو کیسے چلایا جائے گا. اور جو نئی جو اسپائرنگ پاورز ہیں، ان کیس جیسے ابھی آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، جو قومیں ایمرج ہو رہی ہیں، ان کو کیسے ان میں جگہ دی جائے، اور لیکن اتنی جگہ دی جائے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو سکیں، لیکن ان کی بھی آواز ان فیصلوں میں کسی حد تک ضرور شامل ہو. تو اس لحاظ سے بہت یہ ظاہر ہے ایک جنرلی اسپیکنگ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، جسے ہم G7 کہتے ہیں، یعنی دا گریٹ 7، یعنی جو ایک دنیا کی 7 عظیم ترین قوتیں. اچھا، لیکن اب پینڈیمک کے بعد معاملات بہت حد تک مختلف ہو چکے ہیں. اب آپ جانتی ہیں، آپ بھی امریکہ میں ابھی رہ کے گئی ہیں کافی عرصے، تو آپ کو یہاں بھی اندازہ ہوگا، پاکستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم ایک ڈفرینٹ دنیا میں رہ رہے ہیں. اور جیسا کہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ مختلف چیزوں کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر ڈیتھ از اے گریٹ لیولر، کہ جو سب کو ایک ہی مساوی لیول پہ لے آتا ہے. تو اس طرح سے پینڈیمک میں بھی ہوا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہوں یا چھوٹے ممالک ہوں، اس وائرس نے ان کو تقریباً ایک ہی طرح سے ہٹ کیا. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسے طاقتور ملک میں، دی اونلی سپر پاور ان دا ورلڈ، اونلی ریمیننگ سپر پاور آف دا ورلڈ، اس میں جو ڈیتھس کی تعداد تھی وہ سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ افراد یہاں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس وائرس کی وجہ سے. تو اس وائرس نے ایک طرح سے کہیے کہ چیزوں کو بالکل ایک لیول پہ لے آیا، چاہے وہ غریب ممالک ہوں یا امیر ممالک ہوں. وہاں پر جو
جو اس کا اثر تھا وہ آلموسٹ ایک ہی طرح سے ہوا، بلکہ ان آور کیس جیسے پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کل ابھی میرے ایک اور پروگرام میں ہمارے ایک ساتھی سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان میں جو سیفٹی کا یا سمجھیے کہ وائرس سے بچنے کا جو ریشو ہے یا جو آبادی کی جو پرسنٹیج ہے وہ آلموسٹ 90% ہے۔ پاکستان میں بھی 90% لوگ محفوظ ہیں اس سے، اور امریکہ میں بھی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ قدرت کا نظام ہے کہ یہ وائرس اتنا پھیلا ہے پاکستان میں، اور ہرڈ امیونٹی کی وجہ سے وہ ایک بڑی تعداد پاکستان میں بھی امیون ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کی جو دنیا ہے اب مختلف ہے، چیلنجز مختلف ہیں۔ امریکہ کی اکانومی سے بہت بری طرح سے متاثر ہوئی، ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز، جن کو ہم دیکھیں ٹریلینز کیسا کہنا عالیہ آسان ہے، لیکن آپ ذرا غور کریں، ٹریلین آف ڈالرز، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ آف منی۔ اب تک امریکہ کوئی 3 یا 4 ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ ایکسٹرا لوگوں کو بیسیکلی تقسیم کر چکا ہے مختلف ذرائع سے، یعنی چھوٹے موٹے لونز، اور یا ڈائریکٹ جو لوگوں کو چیک ملے ہیں 4 5 ہزار، کچھ فیملیز کو 15 ہزار ڈالر تک کے بھی چیک ملے ہیں، بالکل فری منی۔ تو چونکہ ڈالرز یہ چھاپ سکتے ہیں تو انہوں نے خوب بانٹے، لیکن اس کی ابھی بھی ویسٹ کی اکانومی، جس میں یو کے بھی بہت بڑا ایک پلیئر رہا ہے پوری اکانومی میں، اس کی بھی بہت مخدوش اکانومی ہے۔ اٹلی کا آپ نے حال دیکھا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اب جو پوسٹ پینڈیمک، ایک حد تک کہہ لیجیے پوسٹ، ابھی ہم لوگ پوری طرح سے پوسٹ میں تو نہیں آئے، ابھی بھی پینڈیمک میں چل رہے ہیں، لیکن اب چونکہ تھوڑا سی اب بہتر صورتحال ہے، تو معاملات اس میں اب ان کو یہ دیکھنا ہے ان 7 ممالک کو کہ کس طرح سے، ایک تو یہ کہ پینڈیمک کے جو اثرات ہیں اکانومی میں اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، کیسے ہینڈل کیا جائے، اور دوسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ کہ ایک ملک جو واحد ہے جس نے بہت اچھی طرح سے اس پورے معاملے کو ڈیل کیا، اور جہاں نقصان بہت کم ہوا، جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، چائنا، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ ان کی نہ اکانومی بھی کافی حد تک سسٹینیبل رہی پورے کرائسس کے دوران، اور جانی نقصان بھی ان کا اتنا نہیں ہوا، اور انفیکشنز بھی انہوں نے بہت جلدی کنٹرول کر لیے۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اب یہ جو 7 گریٹ پاورز ہیں G7، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اس چائنا جو اب ایک لحاظ سے ایمرجنگ نہیں ہے بلکہ اب ایمرج کر چکا ہے ایز ون آف دی سپر پاورز from many aspects اور in many aspects، تو وہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو مودی صاحب کو خصوصی طور پر انوائٹ کرنا، خصوصاً انڈیا کو، ان کو باقاعدہ ایز اے اسپیشل انوائٹی ان کو بلایا گیا، اور انہوں نے پھر تقریر بھی کی۔ تقریر، میرا خیال ہے کہ جو میں نے تقریر جو پڑھی ہے، ان کی جو چیدہ جو پوائنٹس ہیں اچھی معقول تھی۔ ان کا جو ایک منترا، ایک نعرہ انہوں نے دیا ہے، ون ورلڈ ون ہیلتھ، یا ون ہیلتھ ون ورلڈ۔ تو اگر اس پورے کرونا وائرس کو ہم ایک دنیا اور ایک نظام کے تحت کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، تو یہ میں تھوڑا سا ذرا لمبا کھینچ گیا اس کو، لیکن بہرحال نہیں سر، نہیں، بہت اچھی آپ نے اس کا جو ہے بہت ڈیٹیل میں انالیسس کیا۔ اچھا، اس میں ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب امریکہ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن جب سے آئے ہیں انہوں نے خاص طور پر، ابھی کیونکہ آپ نے چائنا کی بات کی تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کا آغاز بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، وہی جو بات کی جاتی ہے کہ کہاں سے یہ وائرس چلا اور کس طریقے سے جو آیا، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے انویسٹیگیشن اوپن کر دی۔ اچھا، یہ بھی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں بات کر رہی تھی کہ اس کا سب سے بڑا منصوبہ، تو آپ نہیں سمجھتے کہ چلیے دنیا کے لیے تو اچھا ہی ہے کہ اگر انفراسٹرکچر بن رہا ہے، اور خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹریز میں بے شک جو ہے ایک دوسرے سے کمپیریزن میں، یا ظاہر ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے، تو لیکن ان دی لانگ ٹرم آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو اہم بات ہے وہ 2 پوائنٹس جو آپ نے ابھی بتائے ہیں وہ بہت اہم پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ ٹرمپ نے ایکچولی ایک یہ شوشہ چھوڑا تھا بالکل شروع میں، پہلے تو وہ آپ مانتے نہیں تھے صدر ٹرمپ اس وائرس کو اور اس کے اثرات کو، انہوں نے بہت زیادہ منیمائز کر کے اور ڈمنش کر کے، انڈر ایسٹیمیٹ کر کے دنیا کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ میں جو جانی نقصان ہے بے پناہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے، ٹرمپ نے اس کو کنگ فو کہا، کنگ فلو کہا، انہوں نے اس کو ووہان وائرس کہا، انہوں نے اس کو چائنا وائرس کہا۔ ان کا پورا فوکس یہ تھا کہ چائنا کو کس طرح سے اس کو ملائن کر کے ایک اس طرح سے باکس کر کے پیش کیا جائے کہ یہ ایکچولی چائنا نے شروع کیا ہے اور اس میں اس کی ذمہ داری چائنا پر آتی ہے۔ تو
کسی حد تک اب جب بائیڈن صاحب نے باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن شروع کروا دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف کسی ایک ایڈمنسٹریشن کی پالیسی یا صدر ٹرمپ کی پالیسی نہیں تھی، یہ امریکہ کی ایز اے اسٹیٹ پالیسی یہ تھی کہ اس کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار قرار دیا جائے. اور ہو سکتا ہے کہ اس پالیسی کا آغاز ٹرمپ نے کیا ہو اپنی مخصوص پرسنالٹی کی وجہ سے، لیکن اب بھی لگتا ہے کہ باقاعدہ یہ ایک ایز اے اسٹیٹ، امریکن اسٹیٹ کی یہ پالیسی ہے کہ چائنا کو کسی نہ کسی حد تک اس پہ یا تو ان کی ناک رگڑی جائے یا ان کو ایمبیرس کیا جائے. انویسٹیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ نے کھول دی تو اب ہر ذہن میں، دنیا کے ہر ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہاں بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک بات، کوئی ایسی بات ہے، اتنی ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے کہ جس کی بنیاد پر کہ کچھ نہ کچھ تو ہے، کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہوگا. جی ایگزیکٹلی. تو یہ آپ چاہے وہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، ہو سکتا ہے نتیجہ نکلے 6 مہینے، سال، 2 سال میں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس پورے عرصے میں پوری دنیا کے ہر فرد کے ذہن میں یہ چائنا اور اس کا جو تعلق ہے وہ اور گہرا ہوگا. تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اچھا، دوسرا پوائنٹ ظاہر ہے آپ نے بالکل صحیح کمپیریزن کیا کہ ون بیلٹ ون روڈ کی جو ہماری اس کی جو چائنا کی جو پالیسی ہے، جس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک حصہ ہے اور ایک رول ہے. چائنا کے بارے میں امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی ایک مخمسے کی پالیسی ہے، یعنی خود ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کیسا اس کو ڈیل کیا جائے. اچھا، اس کے میں تھوڑا سا آپ کو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیے جب سوویت یونین کے ساتھ جب ان کی کولڈ وار چل رہی تھی تو سوویت یونین، دی ارسٹ وائل سوویت یونین اور امریکہ جو تھے بہت الگ الگ تھے بالکل، یعنی ان میں آپس میں اتنی ٹریڈ نہیں تھی، ان میں اتنے زیادہ انٹریکشنز نہیں تھے، تو دونوں ایک دوسرے سے بغیر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائے ہوئے لڑ سکتے تھے. اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ کہ چائنیز اکانومی اور امریکن اکانومی بہت انٹرٹوائنڈ ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دے آر سو اٹیچڈ اینڈ سو انٹرٹوائنڈ ود ایچ ادر کہ ان کو آپ سائمیز ٹوئنز کہہ سکتے ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ امریکہ کوئی ایسی پالیسی اختیار کرتا ہے کہ جس سے کہ چائنا کی اکانومی متاثر ہو تو اس کا لامحالہ اثر امریکہ کی اکانومی پر پڑے گا اور بہت برا پڑے گا. اور یہی حال ظاہر ہے کہ اگر امریکہ اور اگر چائنا نے امریکہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا اثر چائنا پہ پڑے گا. تو یہی ایک دنیا کے لیے ہم جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، پاکستان اور دوسری جو چھوٹی اکانومیز ہیں، ان کے لیے ایک طرح کا ایک سیفٹی ویلو ہے، یا یہ سمجھ لیجیے کہ ایک چیز ایسی ہے بلٹ ان کہ جو ان کی آپس میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ یہاں کیلیفورنیا میں تھیں عالیہ، تو یعنی کون سی ایسی چیز ہے چھوٹی سے بڑی لے کر جو کہ چائنا سے نہیں بن کے آتی. آپ کے گھر کی ہر چیز جس میں آپ بڑے بڑے اپلائنسز، فریج سے لے کے آپ کے ہر چیز بیسکلی مائکرو ویو اٹھا لیجیے، آپ اوونز اٹھا لیجیے، آپ اپنا کمپیوٹرز اٹھا لیجیے، آپ اپنے سیل فونز اٹھا لیجیے، آپ سوئی دھاگا یہ سب چیزیں، کپڑے لتے، والمارٹ جائیں، کاسٹکو جائیں یا کسی اور اچھے نارتھ اسٹارم چلے جائیں، ہر چیز جوتے تک چائنا سے بن کے آ رہے ہیں، ہر چیز چائنا سے بن کے آ رہی ہے. میرے آس پاس آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں غالباً یہ سب چائنا سے بنی ہوئی. تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ایز این امریکن مجبوری ہے کہ میں چائنا سے خریدوں کیونکہ مجھے سستا پڑتا ہے. ایک جو سیل فون جو میں اگر یہ مجھے 1000 1100 1200 کا پڑتا ہے، اگر یہی سیل فون اگر سلیکن ویلی کیلیفورنیا میں بنایا جائے گا تو یہ غالباً 2000 کا پڑے گا. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے تباہ کن اثرات ہوں گے اگر چائنا کی جو فیکٹریز ہیں وہ بند ہو جائیں چلنا. تو اس لیے یہ اب کرنا یہ ہے ان کو، بائیڈن کے لیے بہت بڑا، بائیڈن کی پہلی G7 تھی ایز پریزیڈنٹ، تو ان کو کرنا یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنا ہے کہ چائنا کو یہ آفیشلی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ہم کنٹین کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم چائنا سے، انہوں نے کہا ہے ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم بھی بہتر چیزیں کرنا چاہتے ہیں. تو آفیشیل پالیسی تو ظاہر ان کی یہ نہیں ہے کہ جی ہم ان کو کوئی چائنا کو نقصان پہنچا کے اس کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کو ایمرجنگ جو ایز اے پاور جو ہو رہا ہے اس کو کنٹین کیا جائے. اچھا، یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ جو 3 اہم جو سیشنز تھے جسے مودی نے بھی خطاب کیا، ہیلتھ، کلائمیٹ اور اوپن سوسائٹیز ایک بہت بڑا انہوں نے ایک امپورٹنٹ سیشن رکھا. اچھا، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نشانہ وہ چائنیز سوسائٹی تھی،
جس کو کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک اوپن سوسائٹی نہیں ہے. تو انہوں نے انڈیا کو ایز اے اسپیشل اسپیکر بلایا مودی صاحب کو, اور ان کو اوپن سوسائٹی کا ایک نمائندہ تصور کرتے ہوئے ان کو اجازت. تو یہ اوپن سوسائٹیز کے جو سیشنز ہوئے ہیں وہاں G7 میں, اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ یہ G7 وہ سمٹ ہے جہاں آئندہ ورلڈ آرڈر میں جو تبدیلیاں آئیں گی وہ یہیں سے اس کا آغاز ہوگا. یہ ان تین دنوں کی جو سمٹ ہوئی ہے, اسی سے آپ یہ دیکھیں گے کہ نئی چیزیں آپ کو نکلتی ہوئی نظر آئیں گی. تو اوپن سوسائٹیز کا مطلب ہی یہی ہے کہ چائنا کو وہاں لا کے ان کی ناک رگڑی جائے جہاں کی وہ کمزور ہے. مثال کے طور پر ظاہر ہے ڈیموکریسی وہاں نہیں ہے, وہاں اوپن پریس نہیں ہے, وہاں فریڈم آف اسپیچ ویسی نہیں ہے, وہاں فریڈم آف اسمبلی ویسی نہیں ہے. وہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو مطلب دس از اسٹیبلشڈ فیکٹ, این اسٹیبلشڈ وہاں پہ فیکٹ. خاص طور پہ فیصلہ وہاں کے جو سنکیانگ کا صوبہ ہے اس کے جی حوالے جی سے, ہاں, اور پھر مسلمانوں, ویگر مسلمس کے حوالے سے تو جی بہت زیادہ بالکل. پوری دنیا سے کہا جاتا ہے کہ یہ, اور وہ اس پہ بات بھی نہیں کرنے دیتے, یہ تو ماننا اور وہ پڑے گا نا. فیکٹ ہے, وہ یہ نہیں کہ کوئی افسانے ہیں یا وہ باقاعدہ ہوں لوگ وہاں پر موجود ہیں جن کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے خود پاکستان میں بھی اس پر گفتگو نہیں ہو پاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جہاں اب یہ ویسٹ خصوصاً G7 سمٹ, جس میں انڈیا کو بحیثیت ایک مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا, اور اوپن سوسائٹیز کے سیشن میں ان کی تقریر بہت معنی خیز ہے, بہت معنی خیز ہے. ٹھیک. اچھا سر, ذرا ہیلتھ پہ تھوڑی, یہ ایک جو اچھی مجھے اس میں بہتر بہت چیز, ایک تو انفراسٹرکچر کے حوالے سے کہ چلیے آپ بے شک کسی سے کمپیریزن کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ جب کنٹریز جو ہیں سپر پاور کی دوڑ میں آتے ہیں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. اتنے عرصے سے جو کنٹری سپر پاور ہے اس کو اگر دوسرا کنٹری کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنے ضرور ہر ممکن کوشش کرے گا. لیکن میں پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ کووڈ کے حوالے سے جو تقریباً 1 بلین ڈوزز ہیں وہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس سے متاثرہ, ان کے لیے انہوں نے اناؤنس کیا, یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ, کلائمیٹ چینج اور اس طرح کے ایشوز پر جو ہے وہ کافی بات کی جا رہی ہے. تو لگتا ہے کہ اس کے لیے کافی بجٹ یا کافی پیسے مختص کیے جائیں گے اور دنیا میں کچھ بہتری کے اثرات پیدا ہوں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, اگین دیکھیے اس میں ایک بات یہ تو ذہن سے نکال دیجئے مجھے اور آپ کو اور ہمارے ناظرین کو, کہ اگر کوئی ملک اگر کوئی خیراتی کام کرتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کی ویلفیئر کے لیے یا بہتری کے لیے کرتا ہے. یہ وہ واضح طور پر وہ ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر ٹھیک. امریکہ 1 بلین اگر ڈوزز ڈونیٹ کر رہا ہے, یا UK کچھ کر رہا ہے, یا UK نے اتنے لوگوں کو لا کے وہاں بسایا ہے, تو وہ کچھ چیریٹیبل ایکٹ نہیں ہے پر سے. ٹھیک. اس کو ہو سکتا ہے ایسا پیش کیا جائے, لیکن ظاہر ہے جس میں نے آپ سے اس سے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز انٹرٹوائنڈ ہے. اب امریکہ کی اکانومی ڈپینڈ کرتی ہے ہم جیسی چھوٹی بڑی جتنی بھی اکانومیز ہیں ان پر. کوک, سیل فونز, پیپسی, جینز, اور یہ سارے آپ کے یہ جو بھی جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہے آپ کا گوگل وغیرہ, اس وقت تک پراسپر نہیں کریں گے جب تک کہ میں اور آپ پاکستان, انڈیا میں بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, افغانستان میں بیٹھ کے استعمال کرنے کے قابل نہ ہوں. اگر مجھ کو میرے ہاتھ سے سب کچھ چھین لیا جائے, میں اتنا غریب ہو جاؤں کہ میں ان تمام چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا, اور دنیا کی اکثر آبادی اس قابل نہ رہے, اور سب کچھ صرف اور صرف پوری دولت ان ممالک میں ہی کنسنٹریٹ ہو جائے, تو یہ دولت زیادہ دیر نہیں چل سکتی, کیونکہ یہ دولت کا جو سورس ہے وہ ہم جیسے غریب ممالک ہیں. اب افریقہ میں ایک چھوٹا بڑا ہر بچہ ایک ایپل فون لے کے چل رہا ہے, اور ایپل فون آپ کو معلوم ہے ایپل کمپنی دنیا کی لارجسٹ اس وقت جس کی جو مارکیٹ ایویلیویشن غالباً ٹیسلا, اور یہ دونوں میں ایپل اور ٹیسلا میں وہ کمپٹیشن چلتا رہتا ہے. لیکن اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ دنیا میں ہر شخص ان کی پروڈکٹ استعمال نہیں کرے گا. تو اپنی پروڈکٹ استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو اتنا رکھا جائے کہ وہ ان کی چیزیں خریدنے کے اور استعمال کرنے کے قابل ہوں. لیکن یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے آ کر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر سکیں. آپ کو بہرحال رہنا وہی پڑے گا, ایک کنزیومر سوسائٹی بن کے رہیں, لیکن جو ڈیسیشن میکنگ جو پاورز ہیں یا جو انفلوئنسنگ جو ایک فیکٹرز ہیں کسی سوسائٹی کے, وہ بہت لمیٹڈ رہیں گے. ابھی انڈیا بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کا ایک اسٹیٹس ہے, لیکن آپ دیکھیے ابھی انڈیا کے پاس بھی وہ پاورز یا وہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ عالمی معاملات پر بہت زیادہ کھل کر اثر انداز ہو سکے.
اور اس میں البتہ پھر بھی اس کے جو قدر و قامت ہے اس کو فائدہ یہ نریندرا مودی صاحب نے وہاں خطاب کیا اوپن سوسائٹیز کے سیشن میں، جہاں پر فریڈم آف پریس، ڈیموکریسی، فریڈم آف اوپینین، فریڈم آف ریلیجن اور یہ تمام بات، چونکہ اس کا ایک قد ہے، قامت ہے، اور ان کے جو معاشی مفادات ہیں خصوصاً ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں، ہیلتھ کے سیکٹر میں، وہ بہت زیادہ لنکڈ ہیں ویسٹ کے ساتھ، تو ان کو یہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور یہی ایک ہمارے سب کے لیے سبق ہے، پاکستان اور دوسرے ممالک کے لیے، کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے اتنا اوپر لے کے آئیں ان چیزوں میں، اور لا سکتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ میں ٹیکنالوجی، آپ میں ایجوکیشن، آپ میں ہیلتھ کیئر کا سسٹم وغیرہ، اگر کچھ آپ نئے آئیڈیاز وہاں لے کے آتے ہیں، دنیا آپ کو بھی بلائے گی، آپ کی بات بھی۔ اب ساؤتھ کوریا جیسا ملک جو کہ آپ سے 60s میں آپ سے آئیڈیاز لیتا تھا، آج وہ ایز اے گیسٹ they were invited to this G7 summit. ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا اور انڈیا، ساؤتھ افریقہ، یہ 4 ممالک ساتھ کے علاوہ ان کو جب ساؤتھ افریقہ آ سکتا ہے، جب سے کچھ دنوں پہلے اپارٹھائڈ اسٹیٹ تھا، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک، یہ بہت بڑا سبق۔ جی تھینک یو سو مچ فیض رحمان، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، تھینکس الاٹ، بڑے آپ نے ڈیٹیل میں اس کا جو ہے انالیسس کیا، اور آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، گڈ ٹو بی وتھ۔ تھینک یو۔